اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ حج و عمرہ کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پہلی نشست میں فرضیت حج اور فضیلت حج کا بیان پڑھا، جس میں ہم نے حج کے فرائض کے متعلق پڑھا، حج کے واجبات کے متعلق پڑھا، حج کی شرائط کے متعلق پڑھا، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح ہم نے دوسری نشست میں اس ضروری سامان کے متعلق پڑھا جس سامان کا عازمین حج کے لیے اپنے ساتھ لے جانا ضروری ہے، جن چیزوں کی اور جن اشیاء کی انہیں وہاں ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس سامان کی ہم نے لسٹ مکمل اس فہرست کا بیان پڑھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم عازمین حج کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں کہ حج کے سفر، اس مبارک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کون کون سی اچھی نیتیں آپ قائم کر سکتے ہیں، کون کون سی اچھی نیتیں آپ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل اختیار کرنے سے پہلے، کسی بھی اچھے اور نیک عمل سے پہلے اچھی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل بہت بڑا ہو لیکن نیت خالص نہ ہو تو وہ بڑا عمل بھی مردود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل چھوٹا ہو لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت خالص ہو تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ بڑا عمل نیت کی خرابی کے باعث مردود ہو سکتا ہے، جبکہ چھوٹا عمل نیت کے اخلاص کے سبب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اعمال کے ساتھ نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اچھا اور نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیت کا قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ چونکہ یہ فریضہ حج آپ ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے اس مبارک سفر سے پہلے اچھی نیتیں قائم کریں۔ اور وہ اچھی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں، چند ایک نیتیں ہم انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں بیان کریں گے، توجہ سے سماعت کریں۔ سب سے پہلی نیت یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کروں گا۔ نہ یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کر رہا ہوں، نہ یہ نیت ہو کہ میں اتنا مالدار ہوں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں یا باتیں کریں گے کہ اتنا مالدار ہونے کے باعث بھی یہ حج نہیں کر رہا، یعنی ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا ان کے منہ بند کرنے کے لیے اگر آپ حج کر رہے ہیں تو یہ نیت اللہ کی رضا کی نیت نہیں، یہ فریضہ حج کی ادائیگی کی نیت نہیں۔ تو اس سے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، اگرچہ آپ کا فریضہ آپ کے ذمے جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کا کمال ہے اور جو اس سے مقصود ہے اللہ کی رضا، وہ اس رضا کو آپ پھر نہیں پا سکتے۔ اس لیے آپ اتنا مال بھی خرچ کریں، اتنا سفر بھی کریں اور اتنا وقت بھی دیں، اور پھر بھی جو اس سے مقصد حاصل ہونا چاہیے اس مقصد کو آپ اچیو نہ کریں تو پھر یہ سارا سفر رائے گاہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہو، اچھا عمل ہو، اس کے پیچھے نیت خالص ہونی چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعد ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، سیر و تفریح کے لیے، اور درمیانے درجے کے لوگ یہ تجارت کے لیے حج کریں گے۔ اور اسی طرح
قرہ حضرات، قاری حضرات یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے حج کریں گے، اور اسی طرح جو محتاج ہیں وہ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو یہ عظیم فریضہ حج جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی بھی کسی اور نیتوں کے ساتھ، کسی اور مقاصد کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، یعنی خالص نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب خالص نیت اللہ کی رضا نہ ہو اور اس عمل کے ساتھ دنیاوی اغراض شامل ہو جائیں، دنیاوی نیتیں شامل ہو جائیں، تو پھر اس سے کما حقہ اس کا جو فائدہ اور جو اس سے روحانیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل پھر نہیں ہوتی، بندہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے خالصتاً نیت آپ کی اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں بیت اللہ کا حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر قسم کی ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب کو ترک کر دے۔ اسی طرح ایک یہ نیت بھی کرے جو حج تمتع کرنے والا ہے کہ میں اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کروں گا۔ بہت سے ہمارے پاکستانی ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع آپ کو پہلی نشست میں بتایا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج کے لیے، عمرے کے لیے الگ احرام باندھنا اور ایام حج میں پھر حج کے لیے الگ حج کی نیت سے احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں شامل ہوں، یہ حج تمتع ہوتا ہے، اور ان دونوں کے لیے الگ الگ احرام ہوتے ہیں، یعنی عمرے کا الگ عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، جبکہ حج کا الگ حج کی نیت سے احرام باندھا جائے گا۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع کرنے والا شخص یہ نیت بھی ساتھ کر لے کہ میں اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کروں گا۔ وہ کیا فرمان؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، اللہ کا قرب پانے کے لیے پورا کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا کرو۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ یہ ادا کرو۔ تو یہ ہے حج تمتع کرنے والا شخص، یہ عمرہ بھی ادا کرے گا اور اسی طرح حج بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح جو حج قران کرنے والا ہے، جو قارن ہے، وہ بھی یہ نیت کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی عمرہ اور حج دونوں شامل ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ قارن ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے گا اور ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ادا کرے گا، جبکہ حج تمتع کرنے والا متمتع یہ عمرے کا الگ احرام باندھے گا اور ایام حج جب آغاز ہوگا تو پھر حج کے لیے الگ حج کی نیت سے احرام باندھے گا۔ اسی طرح ایک یہ نیت بھی کر لیں کہ میں والدین کی رضا حاصل کر کے اس مبارک سفر کا آغاز کروں گا، اپنے والدین سے ملے، ان سے اجازت طلب کرے، اور جن کے والدین حیات نہ ہوں تو پھر وہ اپنے والدین کی قبر پہ حاضری دے اور وہاں ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، تو پھر ان سے رخصت لے کے پھر ان سے اجازت طلب کر کے یا ان کو بتلا کے پھر وہ اپنے اس مبارک سفر کا آغاز کرے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے عوام الناس میں جو مشہور ہے، اور یہ ایک غلط مسئلہ ہے جو مشہور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے والدین نے حج نہ کیا ہو تو اس کی اولاد بھی حج نہیں کر سکتی۔ یہ نہایت ہی غلط مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جو بندہ بھی جس کے اندر بھی یہ شرائط مطلوبہ 5 شرائط پائی جائیں گی اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا۔ وہ 5 شرائط آپ نے پہلی نشست میں پڑھ لی، یعنی نمبر 1 مسلمان ہو، پھر عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ جس کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا، خواہ اس کے والدین نے حج کیا ہو، خواہ اس کے والدین نے حج نہ کیا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا۔ اسی طرح
یہ نیت بھی کر لیں کہ میں اپنا یہ سفر اور یہ جو حج کے اوپر جتنا بھی خرچ آئے گا اور جتنا بھی مال خرچ ہوگا وہ مال حلال سے خرچ کروں گا، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوگی، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، تمام مال حلال ہو، حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال ہی اس مبارک سفر کے لیے آپ استعمال کریں اور اس کو استعمال کریں۔ یہاں مجھے اپنے ایک نہایت ہی ہمارے محسن، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے مصلح بزرگ شخصیت جن کی ہم سنگت میں، صحبت میں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہایت پارسا متقی شخصیت، مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس موقع پر آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ انہوں نے جب حرمین شریفین کا یعنی سفر کا ارادہ فرمایا تو وہ خود اپنی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حرمین شریفین کے اس مبارک سفر کا ارادہ فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا مال تھا جو اس مبارک سفر کے لیے استعمال کرنا تھا وہ سارا مال میں نے اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کی، ان کی ملک کر دیا، اور میں نے کہا کہ یہ سارا مال آپ کی ملک، اب اس مبارک سفر پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ آپ خرچ کریں گی، میں اس پر کوئی خرچ نہیں کروں گا۔ انہوں نے استفسار کیا، عرض کی، پوچھا کہ جناب بات تو ایک ہی ہے، مال تو آپ ہی کا ہے، مال تو آپ ہی کا ہے، خواہ میں خرچ کروں خواہ آپ خرچ کریں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو جناب نے یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک سفر پر سارا مال حلال، طیب، پاکیزہ مال خرچ ہو، اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہ ہو، اس میں کسی قسم کا حرام کا شائبہ نہ ہو۔ تو فرمانے لگے کہ جب تک یہ مال میرا تھا، میرے پاس تھا، اور ممکن تھا اس میں کوئی حرام کا شائبہ ہو اور حرام کی آمیزش ہو، تو جب میں نے یہ مال آپ کو دے دیا، آپ کی ملک کر دیا، تو آپ کے لیے یہ سارا مال حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اب اس مال سے ہم اس مبارک سفر کا آغاز کریں گے، اور اس مبارک سفر کے لیے حرمین شریفین میں جتنا بھی مال خرچ ہوگا وہ تمام کا تمام مال حلال خرچ ہوگا، پاکیزہ مال خرچ ہوگا، طیب مال خرچ ہوگا، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوگی۔ تو یہ جس بندے کو یہ ہیلہ پسند آئے وہ اس ہیلے کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ نیت بھی کریں کہ حتی الامکان جب بھی اور جتنے ایام بھی میں حرمین شریفین میں بسر کروں گا میں اپنی زبان اور آنکھ کی حفاظت کروں گا۔ زبان اور آنکھ کی حفاظت کی نیت بھی کیجئے، یعنی کسی قسم کی بد کلامی نہ ہو، کوئی سخت جملہ نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، تو اس مبارک سفر میں ویسے بھی بہت زیادہ احتیاط ہے، تو اور عام حالات میں بھی ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور اس مبارک سفر پر تو بدرجہ اولیٰ بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو زبان کی حفاظت کی نیت کریں اور اسی طرح آنکھ کی حفاظت کی نیت کریں کہ میں ہر قسم کی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیں۔ اسی طرح یہ نیت بھی کریں کہ مجھے اس سفر میں کوئی بھی پریشانی آئے گی یا جتنے ایام میں حرمین شریفین میں گزاروں گا کوئی بھی پریشانی آئے، خواہ مالی آئے خواہ بدنی آئے، تو اس پر میں صبر کروں گا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مالی یا بدنی پریشانی یا مصیبت آنا یہ بندے کے لیے اس کے حج مبرور ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کو مالی نقصان آئے یا بدنی نقصان پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو یہ اس کے حج مبرور ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک یہ نیت بھی کریں کہ میں عربوں سے اور بالخصوص اہل مدینہ سے نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا، نرمی والا معاملہ کروں گا، خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا، خوش مزاجی سے پیش آؤں گا، خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ پیش آؤں گا،
اور جتنے بھی عازمین حج ہیں ان کی ادب کی، ان کی تعظیم کی، ان کی خدمت کی بھی نیت کیجئے، کیونکہ جو عازمین حج ہیں جنہوں نے حج کا ارادہ کیا، یہ اللہ کے مہمان ہیں، انہیں ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی بھی نیت شامل کر لیجئے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ہاں کوئی مہمان ہو اور آپ اس کے میزبان ہوں اور آپ کا ہمسایہ آپ کے مہمان کی خدمت کرے، اس کی قدر کرے، اس کی چاہت کرے، تو آپ اپنے ہمسائے سے کس قدر خوش ہوں گے کہ مہمان میرا ہے لیکن اس کی خدمت میرا ہمسایہ بھی کر رہا ہے، تو آپ اپنے ہمسائے سے کس قدر خوش ہوں گے۔ تو جب آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے، اللہ کے اسی طرح یہ عازمین حج اللہ کے مہمان ہیں، جب آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو سوچے اللہ پاک کی کس قدر کرم نوازیوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے آپ پر کھلیں گے، اور اللہ کی رضا کس قدر آپ کو حاصل ہوگی، اور اللہ آپ سے کس قدر راضی ہوگا، کس قدر آپ سے خوش ہوگا، اور کیا کیا آپ پر انعامات کی برسات فرمائے گا جب آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا جذبہ لے کے چلیں گے اور وہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی نیت بھی کر لیجئے۔ اسی طرح یہ نیت بھی کر لیجئے کہ حالت احرام میں میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ۔ تو تلبیہ کی خوب کثرت کی نیت بھی کر لیجئے۔ جس وقت بھی آپ محرم ہوں، احرام کی حالت میں ہوں، تو اس وقت محرم کا سب سے افضل ذکر محرم کے لیے وہ تلبیہ کہنا ہے، محرم کے لیے سب سے افضل وظیفہ تلبیہ کہنا ہے، اس کے لیے سب سے افضل ذکر تلبیہ کہنا ہے، اس کا سب سے افضل ورد تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ کی خوب کثرت کریں، اور جب بھی تلبیہ کہیں تو اس کا کم از کم 3 مرتبہ تکرار کریں، کم از کم 3 مرتبہ تکرار ضرور کریں، کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے، جبکہ خواتین وہ پست آواز میں تلبیہ کہیں گی۔ اسی طرح یہ نیت بھی ساتھ کر لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گا تو نفلی اعتکاف کی نیت کروں گا، نفلی اعتکاف کی نیت کروں گا، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے لیے کھانا پینا مسجد میں مباح ہوگا، جائز ہوگا، وگرنہ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں کھانا اور پینا، خواہ وہ آب زمزم ہی کیوں نہ ہو، یہ منع ہے، مسجد میں کھانا پینا منع ہے۔ لیکن اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کھانا پینا، بیٹھنا، لیٹنا، آرام کرنا بھی پھر جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اعتکاف کی نیت کیا ہے، یہ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی ما دمت فی، نویت سنت الاعتکاف، فقط اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، اور مکمل کرنا چاہیں تو پھر اس طرح نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی ما دمت فی، اس طرح مکمل نیت آپ کر لیں نفلی اعتکاف کی۔ اسی طرح یہ نیت بھی کر لیں کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے گی تو اس وقت خوب درود پاک پڑھ کر خوب کثرت سے دعائیں کروں گا، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کریں، اپنے تمام اعزاء و اقارب کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص اپنے وطن کے لیے دعا کریں، وطن کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح دوران طواف
دیوار مستجاب پر جب پہنچوں گا تو وہاں بھی خوب دعائیں کروں گا، تو وہاں بھی خوب دعائیں کریں اور اپنی مغفرت طلب کریں، اور سابقہ زندگی میں جو گناہ سرزد ہوئے ان سے تائب ہوں، شرمسار ہوں، یہ نیت بھی کریں کہ وہاں خوب استغفار کروں گا اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں گا۔ اپنے لیے بھی دعائیں مانگے اور اپنے تمام متوسلین متعلقین کے لیے بھی دعائیں مانگے اور ان کی بھی مغفرت طلب کریں، کیونکہ یہ دیوار مستجاب وہ دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ پاک کے اذن سے مقرر ہیں جو مومنین کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ ہے دیوار مستجاب۔ اور دیوار مستجاب کون سی ہے؟ جن لوگوں نے حج یا عمرہ پہلے کیا ہوا ہے وہ تو جانتے ہوں گے کہ جس جگہ پر رکن اسود ہے، جہاں حجر اسود نصب ہے، جب آپ طواف کا چکر پورا کرتے ہیں اور رکن اسود تک پہنچنے سے پہلے جو دیوار آتی ہے وہ ہے دیوار مستجاب، جہاں آپ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تو یہ ہے دیوار مستجاب۔ تو یہاں پر خوب کثرت سے دعائیں مانگے اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، اور جو میرا یہ لیکچر یہ سماعت کر رہے ہیں، اگر میں ناچیز بندہ بھی آپ کو یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی میری بخشش اور مغفرت کے لیے بھی خوب دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، اللہ آپ کی تمام عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح یہ نیت بھی کریں کہ میں اس مبارک سفر میں عبادات کی خوب کثرت کروں گا۔ جتنے دن بھی آپ حج کے ایام میں وہاں بسر کریں، حرمین شریفین میں خوب عبادات کریں۔ اپنے لمحات کو، یہ بڑے زندگی کے قیمتی لمحات ہوں گے، تو اپنے ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے، خوش گپیوں میں، فضولیات میں ضائع نہ کریں، اسی طرح سیر و تفریح میں ضائع نہ کریں، فقط بازاروں میں گھوم کر شاپنگ کرتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، تو ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ عبادات کی خوب کثرت کروں گا۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزاریں، اور جس سے ممکن ہو تو وہ طواف کرے، اور زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں، زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، اور اسی طرح زیارات کریں، اور جو بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں تو اس عبادت کو قائم کریں۔ اگر آپ طواف عمرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہاں بیٹھ کر فقط بیت اللہ کی زیارت کریں، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ہے اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح یہ نیت بھی کریں کہ میں آئندہ تمام بری مجالس کو ترک کروں گا اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی مجلس کو اختیار کروں گا، اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی مجلس کو اختیار کروں گا، اور تمام گناہوں سے تائب ہو جاؤں گا اور تمام گناہوں کو ترک کر دوں گا۔ یعنی اس کا بھی عزم کریں، اس کا بھی پختہ ارادہ کریں کہ یہ میں پختہ ارادہ کروں گا۔ احیاء العلوم میں ہے کہ جو بندہ کسی گناہ کا عادی ہو، جو بندہ کسی گناہ کا عادی ہو اور حج بیت اللہ کے بعد وہ اس گناہ سے تائب ہو جائے، اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو سمجھ لے کہ اس کا حج حج مبرور تھا۔ یعنی اس نے وہ حج کیا جس کا بدلہ جنت ہے، اس نے وہ حج کیا جس کی جزا جنت ہے، اس نے وہ حج کیا جس کا انعام جنت ہے، اور اس نے وہ حج کیا جس کے متعلق فرمایا کہ اس نے ایسا حج کیا اور ایسا لوٹا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ یعنی اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا کہ اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا حج ہوگا اس کے لیے۔ تو کوئی بھی بندہ جو کسی گناہ کا عادی تھا اور اس گناہ سے تائب ہو جائے اور چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ اس کا یہ حج حج مبرور ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ اسی طرح کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر یہ نیت کرے کہ میں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر اختیار کروں گا،
اور صبر اختیار کر کے میں اللہ کے نیک بندوں یعنی صابرین کی فہرست میں شامل ہوں گا، صابرین کی فہرست میں شامل ہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والے میری رضا پاتے ہیں، صبر کرنے والے میری خوشنودی پاتے ہیں، تو میں صبر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کو میں اپنا قرب عطا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کو میں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کو میں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کرتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ نیت بھی کریں کہ کسی قسم کی اس سفر میں تکلیف پہنچے تو اس پر میں واویلا نہیں کروں گا، شور نہیں کروں گا، اور اسی طرح شکوہ اور شکایات نہیں کروں گا، بلکہ اس کو میں بخوشی قبول کر کے اس پر صبر کر کے صابرین کا درجہ پاؤں گا۔ تو یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیں، اور اسی طرح آخر میں یہ نیت بھی کر لیں کہ حرمین شریفین میں جتنی بھی زیارات ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا میں ان پاکیزہ ان مبارک مقامات کی زیارت کروں گا، اور ان کی زیارت بھی کیجیے۔ اور کیونکہ یہ وہ مبارک مقامات ہیں جنہیں اللہ پاک اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ کیسے اللہ کی نشانیاں بنی، کیسے یہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی؟ کیونکہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ کی ایک نیک ولیہ اور اللہ کی نیک بندی کی نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ یہاں حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ دوڑی ہیں، یہاں آپ چلی ہیں پانی کی تلاش میں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں یہاں آپ چلی ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمرے کا اور حج کا حصہ بنا دیا ہے، صفا مروہ پہ سعی کرنا۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی نسبت جس جگہ کو حاصل ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، وہ شعائر اللہ ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات ہیں، اور حرمین شریفین میں تو قدم قدم پر زیارات ہیں۔ تو جس قدر ممکن ہو جس زیارت پر پہنچنا تو اس پر ضرور پہنچیں، اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کریں۔ آپ جس زیارت پہ بھی جائیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ کون سی زیارت ہے اور اس کے اوپر کون سا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اچھی نیتیں آپ کے ذہن میں حاضر ہوں تو ان نیتوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں حاضر کر سکتے ہیں، ان نیتوں کو بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بخیر آپ کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ لے جائے، اور خیر خیریت سے آپ کی وطن واپسی ہو۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بار بار سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں احرام کے متعلق پڑھیں گے کہ احرام کیا ہے، احرام کا معنی کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، احرام کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں، اور احرام میں کون کون سی اشیاء ممنوع ہیں، کون کون سی احرام کی پابندیاں ہیں، اور احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے، اور کل کتنے میقات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں یہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔